السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ اس میں یعنی حدود حرم میں تم سے جنگ کریں، تو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم انہیں قتل کر دو، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ تو اگر وہ باز آ جائیں تو ان سے درگزر کرو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 سے 192 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے ان آیتوں کا سے پہلے کی آیتوں کا الحمدللہ تفسیر چل رہا ہے، جس کے اندر جہاد کی اہمیت اور اس کی ضرورت، جہاد کا مقصد، جہاد کے آداب اور احکام کا مطالعہ ہم ان آیات سے پہلے کی آیات کی روشنی میں فی ظلال القرآن کے ذریعے سے ہم نے مطالعہ کیا۔ آگے اب ان آیتوں کے اندر عقیدے کی آزادی کا تذکرہ ہے۔ دین سے لوگوں کو ہٹانا انسانی زندگی کی مقدس ترین شے پر حملہ ور ہونا ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی۔ اسلام دین ہے، تو اس سے لوگوں کو ہٹانا گویا کہ وہ ان کی مقدس ترین شے پر حملہ ور ہونا ہے، اور اس لیے یہ جرم قتل ہے۔ کتنی اہم بات ہے اور کتنا اہم نقطہ جو ہے مفسر نے اس کو لیا ہے۔ انسان کی جان لینے اور اس کی زندگی کو ختم کرنے سے زیادہ شدید ہے کہ دین سے لوگوں کو ہٹائے۔ برابر ہے کہ یہ کوشش تحدید اور عملی ایذا رسانی کی صورت میں ہو یا ایسے فاسد نظاموں کی قائم کرنے کی شکل میں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں، انہیں بگاڑ کے رستے پر لگائیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی سے انہیں دور کریں، اور ان کے لیے دین حق کے انکار اور اس سے روگردانی کو حسین اور خوشنما بنائیں۔ اس سلسلے کی سب سے قریبی مثال اشتراکی نظام کی ہے۔ یہ نظام دینی تعلیم کو ممنوع قرار دیتا اور الحاد کی تعلیم کو جائز ٹھہراتا۔ اپنے قوانین کے ذریعے حرام چیزوں مثلا زنا اور شراب کو مباح قرار دیتا ہے، اور پروپیگنڈے کے مختلف ذرائع اختیار کر کے انہیں لوگوں کے لیے مرغوب اور محبوب بناتا ہے۔ خدائی نظام میں جو اعمال مطلوب اور محمود ہیں ان کے اتباع کو قبیح قرار دیتا ہے، اور ایسے بہت سے کام انسانوں پر لازم و عائد کر دیتا ہے جن سے بچنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اشتراکی نظام کا معاملہ۔ عقیدے کی آزادی کے سلسلے میں اسلام کا یہ نقطہ نظر اور انسانوں کی زندگی میں اسلام کے ذریعے اس کی یہ عظیم قدر قیمت، اسلام کی فطرت اور انسانی وجود کی غرض غایت کے سلسلے میں اس کے نظریے سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔
اسلام کے روح سے انسانی وجود کی غرض و غایت عبادت ہے۔ اس کے دائرے میں ہر وہ امر خیر آتا ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو۔ انسان میں سب سے زیادہ معزز اور بزرگ شے عقیدے کی آزادی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو ماننا، ایمان رکھنا، یقین کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جو شخص کسی سے یہ آزادی چھین لیتا ہے وہ اس پر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے جتنا بڑا ظلم اس کا قاتل نہیں کرتا، اسی لیے وہ اسے قتل کر کے اپنے آپ کو اس کے ظلم سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے قاتلوہم، ان سے جنگ کرو کہنے کے بجائے اقتلوہم، انہیں قتل کرو فرمایا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، یعنی وہ جہاں اور جس حال میں ہو اور جو ذریعہ بھی تمہارے قبض قدرت میں ہو اسے کام میں لا کر انہیں قتل کر دو، مگر جنگ کے سلسلے کے اسلامی آداب اور احکام کو بہر صورت ملحوظ رکھو، نہ کسی شخص کا مسلح کرو اور نہ کسی کو آگ میں جلاؤ، پھر عورتوں پر بچوں پر بھی حملہ نہیں کرنا ہے۔ مسجد حرام کے لیے اللہ نے امن اور امان طے فرما دیا، اس کے قرب و جوار کے علاقے کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے امن اور امان کا علاقہ قرار دیا ہے، اور اسے لوگوں کا مرجع اور مرکز قرار دیا ہے کہ لوگ ہر طرف سے وہاں آئیں اور امن اور حرمت جان و مال اور سلامتی کی نعمتیں پائیں۔ اس مسجد کے قرب و جوار کے علاقے میں جنگ نہ ہوگی، لیکن جو کفار اس کی حرمت کا پاس اور لحاظ نہ کریں اور اس علاقے میں مسلمانوں سے جنگ کا آغاز کر دیں، ان سے مسلمان بھی جنگ کریں گے اور اس وقت تک جنگ بند نہ کریں گے جب تک وہ قتل نہ ہو جائیں۔ یہ سزا ہے ان اہل کفر کی جو لوگوں کو ان کے دین سے ہٹاتے ہیں اور مسجد حرام کی جس کے قرب اور جوار میں وہ امن و امان سے رہتے ہیں حرمت کا پاس لحاظ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر وہ باز آ جائیں تو ان سے درگزر کرو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہاں باز آ جانے سے مراد کفر سے باز آ جانا ہے، کیونکہ اسی سے وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ انکار کو چھوڑنے سے ہی وہ باز آنا ہے، کفر سے باز آنا، تو پھر اللہ کے مغفرت اور رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں سے جنگ اور ان پر ظلم اور ستم سے باز آ جانے کا زیادہ سے زیادہ حاصل صرف یہ ہے کہ مسلمان ان سے صلح کر لیں، لیکن اس سے وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے ذکر سے مقصود یہاں کفار کو ایمان لانے کی ترغیب دینا ہے تاکہ وہ کفر اور ظلم اور زیادتی کے جرائم کے بعد اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ کتنا عظیم ہے اسلام، وہ کفار کو مغفرت اور رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور مسلمانوں کی صف میں مجرد داخل ہونے سے ان سے قصاص اور دیت کو ساقط کر دیتا ہے، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے تھے اور ان کے ساتھ ہر طرح کی ناروا حرکتیں کی تھیں۔ یہ جنگ صرف اس بات کی ضمانت کے لیے ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے سلسلے میں ستایا نہ جائے گا اور انہیں قوت کے ذریعے یا اس چیز کے ذریعے جو قوت کے مشابہ ہو دین سے ہٹایا نہ جائے گا، مثلاً معاشرتی ڈھانچے کی قوت جس کے اندر وہ عام طور پر زندگی گزارتے ہیں، ان پر ایسے حالات مسلط کر دے جو انہیں بہکانے اور بگاڑنے والے ہوں۔ اس صورتحال کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کا دین
قوت اور غلبہ حاصل کر لے، اس کے دشمن اس سے خوف کھانے لگیں اور انہیں اس بات کی جرات نہ ہو کہ وہ لوگوں کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائیں یا انہیں فتنوں میں مبتلا کرے۔ اور جو شخص ایمان لانا چاہتا ہو اسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی قوت اسے ایمان لانے سے روکے گی یا اسے ایذا رسانی اور فتنہ انگیزی میں مبتلا کرے گی۔ اسی لیے امت مسلمہ اس بات کی مکلف ہے کہ وہ جنگ کرتی رہے تاکہ ان ظالم اور سرکش قوتوں کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے غالب اور سربلند ہو۔ یہ ہے ان آیات کی تفسیر میں جو ہے فی ظلال القرآن میں محمد سید قطب شہید جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ آگے دین جو ہے غالب ہو، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد باقی نہ رہے اور دین یعنی اطاعت اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو ہے ہو جائے۔ تو اگر وہ باز آ جائیں تو ان سے جنگ نہ کرو، دست درازی بس ان لوگوں کے خلاف ہے جو ظالم ہے۔ ان آیات کا رخ نزول کے وقت جزیرہ نما عرب میں مشرکین کی قوت کی طرف تھا، کیونکہ یہی قوت لوگوں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کر رہی تھی اور اس بات میں مانے بنی ہوئی تھی کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ لیکن آیات کا مفہوم عام ہے اور اس کی رہنمائی دائمی ہے، اس کی رہنمائی جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ظالم قوت موجود رہے گی جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے گی اور ان کے اور دعوت اللہ کے سننے مطمئن ہو جانے کے بعد اسے قبول کرنے اور امن امان کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی راہ میں حائل ہوگی۔ اس لیے امت مسلمہ اس بات کی مکلف ہے کہ وہ ایسی ظالم قوتوں کو کچل دے اور لوگوں کو ان کے غلبے اور تسلط سے آزاد کرے تاکہ وہ آزادانہ دعوت حق کو سنیں، اختیار کریں اور اللہ کی طرف ہدایت کی راہ پائیں۔ فتنہ کی شناعت و قباحت کو واضح کرنے اور اسے قتل سے شدید تر قرار دینے کے بعد اسے روکنے کے دو بار حکم ہے۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر اہم ہے، یعنی فتنہ کتنا جو ہے خطرناک ہے، ڈینجر ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ ایک عظیم آغاز ہے اسلام کے ہاتھوں فی الحقیقت انسان کی نئی پیدائش، ایسی پیدائش جس میں انسان کی قدر قیمت اس کے عقیدے کی قدر قیمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہے اور اس کا عقیدہ دوسرے پلڑے میں، اور عقیدے کا پلڑا زندگی کے پلڑے کے مقابلے میں جھک جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ کون لوگ انسان کے دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن کو اس کے دین سے ہٹاتے اور مسلمانوں کو اسلام کے سبب تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو سب سے بڑے خیر سے محروم کرتے اور ان کے اور خدائی نظام کے مابین حائل ہو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے سلسلے میں امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ ان سے جنگ کرے اور جہاں انہیں پائے انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ فتنہ اور فساد نہ رہے اور دین جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے۔ قتال کے سلسلے میں نازل ہونے والی ان اولین آیات میں اسلام نے جس عظیم امر کا عظیم آغاز کیا وہ ہمیشہ قائم اور جاری رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ ایسے افراد سے مسلسل دوچار ہوتا رہے گا جو اس پر اور اس کے ماننے والوں پر مختلف صورتوں سے ظلم زیادتی کرتے رہیں گے، اور نہ صرف مومن افراد اور جماعتیں بلکہ بعض اوقات پوری کی پوری مسلمان قومیں ایذا رسانی اور مصائب و آلام کا شکار ہوتی رہیں گی۔ پھر جس شخص یا گروہ کو اس کے دین کے سلسلے میں
فتنہ انگیزی اور اس کے عقیدے کے سلسلے میں ایذا رسانی سے کسی بھی صورت اور کسی بھی شکل میں دوچار ہونا پڑے، اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے جنگ اور انہیں قتل کرے اور اس عظیم آغاز کو پھر جاری اور متحقق کرے جسے اسلام نے شروع کر کے انسان کو نئی پیدائش اور نئی زندگی بخشی ہے۔ پھر جب ظالم ظلم سے باز آ جائیں اور وہ انسانوں اور ان کے رب کے مابین حائل ہونا ترک کر دیں تو ان پر کوئی عدوان یعنی ان کے خلاف کوئی جنگ نہ ہوگی۔ جہاد کا رخ تو ظلم اور ظالموں کی طرف ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، جہاد کا رخ جو ہے کس کی طرف ہے؟ ظلم اور ظالموں کی طرف ہے۔ اس کے بعد سورہ برات میں پورے جزیرہ نما عرب میں مشرکین سے جنگ کا حکم نازل ہوا، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور یہ بات اسلام اور امت مسلمہ کے موقف کے تقاضوں کے مطابق تھی تاکہ جزیرہ نما عرب اس کے لیے خاص ہو جائے اور اس کے لیے یہاں کوئی دشمن نہ رہ جائے، جبکہ جزیرہ نما عرب کے باہر وہ روم اور ایران کی دشمنیوں سے دوچار تھی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر وہ باز آ جائیں تو ان سے جنگ نہ کرو، دست درازی بس انہی لوگوں کے خلاف ہے جو ظالم ہے۔ مظلومین کی مدافعت اور ان کی جنگ کو عدوان، دشمنوں کے عدوان کی مناسبت سے کہہ دیا گیا، ورنہ یہ جنگ تو سر تا سر عدل اور قسط اور مظلومین سے عدوان کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد قرآن حرام مہینوں میں جنگ کا حکم بیان کرتا، جیسا کہ اس نے مسجد حرام کے پاس جنگ کا حکم بیان کیا تھا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور حرمتوں میں برابر کا بدلہ ہے، تو جو تم پر ان مہینوں میں دست درازی کرے تم بھی اس پر ویسی ہی دست درازی کرو جیسی اس نے تم پر کی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ جو شخص مسجد حرام کی حرمت شکنی کرتا اس کی سزا یہ ہے کہ ان تمام حرمتوں سے محروم کر دیا جائے جن کی ضمانت حرام مہینہ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محترم گھر کو مقامات میں امن اور سلامتی کا نقلستان بنایا ہے، اسی طرح اس نے حرام مہینوں کو اوقات اور مہینوں میں امن اور سلامتی کا نقلستان قرار دیا، جس میں لوگوں کے خون، ان کی حرمتیں اور ان کے اموال محفوظ رہتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی قبیلے کو کوئی آزار نہیں پہنچایا جاتا، تو جو شخص اس نقلستان کے سائے کو برقرار نہ رکھے اور مسلمانوں کو اس سے محروم کرنا چاہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس سے محروم کر دیا جائے۔ جو شخص حرمتوں کی بے حرمتی کرتا خود اس کی حرمتیں محفوظ نہ رہیں گی، کیونکہ حرمتوں میں قصاص برابر کا بدلہ ہے، لیکن محترم مہینوں کی یہ اباحت اور ان کا یہ قصاص مسلمانوں کے لیے حدود کے اندر رہے گا جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان مقدس چیزوں کی بے حرمتی صرف ضرورت کے وقت اور ضرورت کے بقدر ہی جائز ہوگی۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر ان مہینوں میں دست درازی کرے تم بھی اس پر ویسے ہی دست درازی کرو جیسے اس نے تم پر کی، بغیر اس کے کہ حد سے تجاوز ہو یا بدلہ لینے میں زیادتی ہو۔ مسلمانوں کو اس معاملے میں تقویٰ کی طرف متوجہ اور حوالہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کی مدد ہی سے فتح اور نصرت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اسی لیے قرآن انہیں تقویٰ اور خدا ترسی کا حکم دینے کے بعد
اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تقوی ہاں ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی کیفیت ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ضمانت ہے اور پوری ضمانت ہے۔ تو یہ تھی تفسیر ان آیتوں کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔